جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا لیکن وہ کافی نہیں ہے. انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہیں آپ پارا سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف. اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں. ہماری میزبانی ہے لیکن تمام جماعتیں، ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں. صرف اس پروگرام کے لیے نہیں بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی یہ اعلان کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں ہر طبقہ زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے. اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجوں سے، جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے، تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں. ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے. اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں، حکومت سے، حکومتی پارٹیوں سے، لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے. جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی. قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا. 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی تھی. تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر، اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے. اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی، اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور ہم سب سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، طلباء سے، سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو. دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے، اور ہم بھی مسجد اقصی کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں. وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قبلہ اول ہے. اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی. تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک ہے اور تیرا ملک ہے. ہم سب ایک ملت ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے، 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں سے روابط، یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے. 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق دو عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، جو ملک میں آئی پی پیز کیا، جو معاشی دہشت گردی ہے، اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں، جن میں سب نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے، اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے. اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی، یا کچھ آئی پی پی سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے.
और या पेट्रोल की कीमत तो आलमी मार्केट में ही कम हो रही है। इसके अलावा जो स्पिरिट थी उस पूरे मुआहदे की, उस पर उसने अमल नहीं किया, लिहाजा हम इस पे आज़ाद हैं कि हम अपनी जो है वो तमाम तर सरगर्मियाँ करेंगे। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद आपने देखा 29 सितंबर को बहुत पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर एहतजाज हुआ, धरने हुए, और ये अवाम के इस जेन्युइन इशू के ऊपर जमात इस्लामी पीछे नहीं हटेगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का ये एजेंडा नहीं है कि अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए कोई इक़दाम करें, लेकिन जमात इस्लामी इस काम को जारी रखेगी और आगे का लाएमल में इंशाअल्लाह 7 अक्टूबर के बाद जो भी हमने रेफरेंडम और या हड़ताल या इस तरह की चीज़ें तय की हुई हैं, 7 अक्टूबर तक हम चाहते हैं कि हमारा फोकस गजा की सूरत हाल हो। इस मौके के ऊपर मैं चाहता हूं कि जो हमारी अदलिया की इस वक्त सूरत हाल है, और इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर 2 हिस्सों में मुनक़सिम नजर आता है। इससे बढ़कर कोई अफसोसनाक बात हो नहीं सकती। यानी पूरा इंसाफ का जो निज़ाम है उसमें सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जज आपस में तकसीम हो जाएं, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।